شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے۔ خاندان عطار کے کچھ افراد سے نگران شورا کی ملاقات، عشق مرشد کا ایک انداز۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ مجلس مدرسۃ المدینہ للبنات کا مدنی مشورہ لیا نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ ہفتہ وار اجتماعات کا انعقاد و مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کا سفر۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ مدنی مذاکرے کی تیاریاں گلزار طیبہ میں۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ عشق کا ایک انداز، جس سے محبت اس کے متعلقین سے بھی الفت۔ احوال ہے نگران مرکزی مجلس شورا کی گزشتہ دنوں کولمبو سری لنکا میں ہونے والی شیخ طریقت امیر اہل سنت کے رشتہ داروں سے ملاقات کا، جبکہ نگران مرکزی مجلس شورا نے پردے میں رہ کر اسلامی بہنوں کو اور ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں بنگلور ہند میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیاری پیاری، طاہر طاہر، طیب طیب، بڑی سبق آموز سیرت مبارکہ کی چند جھلکیاں آج کے میں بیان میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یقیناً یہ بیان ہر ایک کے لیے مفید ترین ہے، اور اس میں چونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے بھی کچھ حوالے اور واقعات موجود ہیں۔ آقا مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے جوانی کی جب منزل پر آپ نے اپنا قدم فرمایا، آپ اپنی قوم میں سب سے زیادہ ممتاز، اخلاقیات میں سب سے زیادہ اعلیٰ، میل جول جس سب سے زیادہ فرحت بخش، آپ نوٹ کیجئے، یعنی کسی سے ملنا ہونا اور اس سے ملنے میں آدمی کو فرحت محسوس ہو، یہ کتنی خوبصورت ایک بات ہے نا، کہ مطلب کوئی آپ سے ملے اور وہ ملے تو اس کو فرحت ہو جائے۔ اس پر غور کیجئے اس جملے پر۔ اور جو تبلیغ دین، نیکی کی دعوت، اصلاح امت کا درد رکھتے ہیں، ان کے لیے تو یہ بہت ہی اہم ترین مدنی پھول ہے۔ جیسے کہ انسان کے جیسے کہ کپڑوں سے خوشبو آتی ہے نا میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح جو با اخلاق ہوتا ہے نا، اس کی گفتگو سے بھی خوشبو آتی ہے۔ کاش آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری ملن ساری اور آپ کی اس فرحت بخش جو ملنا جلنا تھا، اللہ تعالی ہم سب کو اس کا صدقہ نصیب فرمائے۔ بات کریں ایسی کہ اگلے کا دل خوش ہو جائے نہ کہ دکھ جائے۔ عام طور پر ایسے لوگوں کو یہ شکایت لوگوں سے ہوتی ہے
کہ ہم سے وہ کوئی اچھے انداز سے بات نہیں کرتے، ملتے نہیں ہیں، ترکیب نہیں ہے ہمارے ساتھ. اصل میں لوگوں کی شکایت نہیں ہے، یہ آپ کی شکایت اپنی ذات سے ہے. اب ہر ایک کا بولنا دل آزاری نہیں کرتا. ایک ہی جملہ کوئی اور بولتا ہے دل آزاری نہیں ہوتی، وہی جملہ کوئی اور بولتا ہے دل آزاری ہو جاتی، کیونکہ اس سے لوگ ایکسپیکٹ نہیں کرتے، اس سے لوگ اس بات کی توقع نہیں رکھتے کہ یار یہ کس سے بول سکتا تھا. بولتے ہوئے ہم سوچتے نہیں ہے کہ ہم 4 آدمی کے سامنے بول رہے ہیں، 2 آدمی کے سامنے بول رہے ہیں، اکیلے میں بول رہے ہیں. اکیلے میں بھی بولتے ہوئے آدمی ظرف، حیا، مروت، لحاظ، بہت سارے ایکسپیکٹس ہوتے ہیں جس کو سامنے رکھنا پڑتا ہے، تب جا کر آدمی کو بات کرتا ہے. پہلے تولو بعد میں بولو، ایک چپ 100 سکھ. اگر بولنا ہی ہے تو بولنا آنا چاہیے، نہیں بولنا آتا تو چپ رہنا تو آنا چاہیے. کمال تو یہ کہ نہ ہمیں بولنا آتا ہے اور نہ چپ رہنا آتا ہے. کہاں جائیں؟ مدینے. حضرت سیدنا عبدالعزیز بن روات رحمت اللہ تعالی علیہ رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آتے اور اس پر ہاتھ پھیر کر کہتے تو نرم ہے، تو نرم ہے، لیکن اللہ عز و جل کی قسم جنت میں تجھ سے زیادہ نرم بستر ملے گا. پھر ساری رات نماز پڑھتے رہتے. حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیٹی نے آپ سے عرض کی ابا جان کیا وجہ ہے کہ لوگ سو جاتے ہیں اور آپ نہیں سوتے؟ تو ارشاد فرمایا بیٹی تمہارا باپ ناگہانی عذاب سے ڈرتا ہے جو اچانک رات کو آ جائے. نصر بن علی نے کہا کہ میں نے حضرت سیدنا یزید بن زریع رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا. میں نے عرض کی کس سبب سے؟ فرمایا کثرت سے نوافل ادا کرنے کی وجہ سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کہے تو یہ 6 رکعتیں 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی. مغرب کے بعد ہمیں اوابین کے نوافل پڑھنے کی بھی ایک کاش سعادت نصیب ہوتی رہے. فارغ وقت یوں ہی پڑے گزارنے کے بجائے ذکر و درود اور نوافل وغیرہ میں گزارنا چاہیے کہ پھر مرنے کے بعد موقع نہیں مل سکے گا. ایسا نظام بنائیں کہ صدائے مدینہ کی ترکیب ہو، تہجد کی بھی ترکیب ہو. جتنا ہم عمل، نیکی، تقوی اور پرہیزگاری کے کاموں میں مصروف رہیں گے انشاءاللہ تعالی اسی قدر محبت، پیار، اتفاق، برکت ہمارے قریب آئے گی. ایک کاش رات کو اٹھ کر نماز ادا کریں، تہجد کی نماز ادا کریں، صلاۃ اللیل کی ایک کاش ہمیں سعادت نصیب ہو. 5 نمازیں یقیناً پڑھنی ہی پڑھنی ہے با جماعت. اللہ ہمیں توفیق دے پڑھنے کی. الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم امیر اہل سنت کے خاندان کے وہ افراد جو علموں میں رہتے ہیں کے ساتھ بیٹھے ہوئے. تو آج الحمدللہ ہم نے ترکیب رکھی تھی کہ خاندان اتار کے افراد کی وہ زیارت ہو جائے. Attar is my guide, 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 Attar is my guide. By the grace of Allah, Attar is my guide. Papa, ini Madinah le Rurian, Papa, Zaram bi Rurian, Papa. Zaram bi Rurian, Taslim Nana bi Rurian, Papa. مدینے کی دعا پاپا انہیں کے بھی دیجیے پاپا یہ مدینہ ناری ہے. میرے بدے کے ایسے بھی ملا جو خواہش ظاہر کرت تھا کاش پاپا جی زیارت کی انہیں انشاءاللہ نیت تو پاس کریے ہی. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی رمضان مبارک میں آنے کینے کی حاضری دینی انشاءاللہ. ہر وقت یاد کرتا جو بھی اچھن کا پاکستان سے کیوں کا سلمان پاپا نے آپ کو یاد کیا، سلمان پاپا نے آپ کے خاندان کو یاد کیا. پاپا الحمدللہ آسان جو کی بھی کمال نہیں بس کھائیں جو کمال ہے پاپا. بس ہم کو کھلاتے ہیں مرشد، ہم کو پلاتے ہیں مرشد الحمدللہ.
بس पापा आए दुआ करो। मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना सरदाराबाद पंजाब पाकिस्तान में मजलिस मदरसतुल मदीना लिल बनात का मदनी मशवरा निगरान पाकिस्तान इंतज़ामी काबीना ने रुकने शूरा के हमरा फरमाया। मुलाज़ा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी कुरान और सुन्नत के आलमगीर तहरीक है। जैसा कि आपको पता ही कुरान पाक की तालीमात को आम करने के लिए, हिफ्ज़ और नाजरा की तालीमात को आम करने के लिए दावत इस्लामी के बहुत से शोबे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मसलन मदरसतुल मदीना लिल बनीन, मदरसतुल मदीना लिल बनात, मदरसतुल मदीना लिल बनीन ऑनलाइन इंटरनेट के ज़रिए, मदरसतुल मदीना लिल बनात ऑनलाइन, फिर मदरसतुल मदीना बालिगान, मदरसतुल मदीना बालिगात अल्हम्दुलिल्लाह। तो मदरसतुल मदीना लिल बनात के शोबे का आज मशवरा पाकिस्तान सतह की मजलिस है और हमारे पाकिस्तान सतह के ज़िम्मेदार कारी सईद हैं रुकन शूरा अकील मदनी। अल्लाह की रहमत से, अमीर अहले सुन्नत की बरकत से इसमें पेशरफ्त है और तरक्की के सिलसिले जारी व सारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको सुनकर खुशी होगी, पिछले 12 माह में जो मदनी मुन्नियों के बच्चियों के जो मदारिस हैं जिसमें इस्लामी बहनें पढ़ाती हैं, 442 मदनी मुन्नियों ने कुरान पाक हिफ्ज़ करने की सआदत हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरा पढ़ने वाली मदनी मुन्नियाँ तो सुभान अल्लाह 1687 हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में इस वक्त मदरसतुल मदीना लिल बनात मदनी मुन्नियों के मदारिस 407 चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी मजलिस ने बहुत अच्छा निज़ाम बनाया हुआ है। मदनी कायदा कोर्स इस्लामी बहनों को करवाया जाता है, नाजरा कोर्स करवाया जाता है और मुदर्रिसा कोर्स होता है। इस वक्त 15 मुदर्रिसा कोर्स चल रहे हैं। इसमें बाउल मदीना, ठट्ठा, हैदराबाद, गुजरांवाला, सरदाराबाद वगैरह में ये कोर्सेज हो रहे हैं कि जो इस्लामी बहनें नाजरा सही अदायगी के साथ पढ़ी हुई हैं वो ये कोर्स कर लें तो वो मुदर्रिसा बन सकती हैं। इसके अलावा जो जामियातुल मदीना की मुदर्रिसा हैं वो भी मुदर्रिसा बन सकती हैं, बिल्कुल वो भी बन सकती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो कुरान पाक दुरुस्त पढ़ना पढ़ाना जानती हैं। जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने वुसअत दी है उन्हें चाहिए कि वो मदद करें और हमें मदारिस बना कर दें, क्योंकि मदरसे की तामीर में लाखों लाख रुपए का खर्चा होता है और दावत इस्लामी के 95 शोबाजात हो गए हैं तो खर्चे अब करोड़ों से बढ़ के अरबों में आ गए। तो इतने अखराजात का अरेंज करना हमारे लिए मुश्किल है। तो आप हमें मदारिस बना कर दें, इंशाल्लाह हमारी मजलिस उसको आबाद करके देगी। हम आपकी बच्चियों को इंशाल्लाह इस्लामी बहनों के जरिए कुरान पाक पढ़ाएंगे और इसका आज की बच्ची कल की माँ और पूरे खानदान की सरबराह। तो जब इसकी बचपन ही से तरबियत हो जाएगी तो ये खानदान भी मदीना मदीना हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। रात एतिकाफ यानी हफ्तावार इज्तिमा के बाद मदनी मराकिज़ में एतिकाफ की तरकीब बनाई जाती है। गुलजार तैयबा पंजाब पाकिस्तान में रुकन शूरा और रुकन साउथ अफ्रीका मुशावरत की निगरान पाकिस्तान इंतज़ामी काबीना ने हौसला अफजाई फरमाते हुए मदनी फूल दिए। ऐसी मदनी खबर शायद ही आपकी नज़र से गुजरी हो। तादाद कसीर है माशाल्लाह यहाँ पे। ऐसा बभी माशाल्लाह ये मदनी हल्के में हमारे नए पुराने इस्लामी में जमा माशाल्लाह अब्दुल सत्तार भाई हमारे दारुल मदीना मजलिस के निगरान, हमारे कई डिवीजन निगरान, हमारे इंतज़ामी ज़िम्मेदार, हमारे माशाल्लाह मुख्तलिफ शोबाजात के इस्लामी भाई यहाँ जलवा फरमाए जो आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। सबको सलाम पेश करें सारे इस्लामी। सुभान भाई मेरे बहुत ज्यादा तादाद में करते थे, आप मुझे नसीब है माशाल्लाह अब शराब में आज पढ़कर जाना इंशाअल्लाह। पाक के गुलाम हैं, इन्होंने 25 साल खिराक के जलवा गुजारे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम हफ्ते में एक रात अल्लाह के घर में नहीं गुजार सकते। कौन ऐसा की बारगाह में नियत करता है कि इंशाअल्लाह आज भी और आइंदा भी हफ्ता और इज्तिमा में
جیسے ہم نے نیت کی ماشاءاللہ عصر کے بعد دعوت، پھر مغرب کے بعد یا انشاءاللہ شرکت، مغرب سے لے کر صبح اشراق الضحیٰ تک رکنے کی کون کون نیت کرتا ہے؟ ایسا ماشاءاللہ پرانے اسلامی بھائیوں کے زیادہ ہاتھ اٹھ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ صاحب نئے نئے بھی نیتیں کر رہے ہیں. سبحان اللہ. 12 اجتماع کی ایسا خواہش فرما رہے ہیں، کم از کم 12 اجتماع میں رات اپنے مدنی مرکز میں ایک رات گزارنے کی نیت کون کون کرتا ہے؟ انشاءاللہ. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع براہ راست مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا گیا، جبکہ دنیا کے مختلف مقامات پر بھی اجتماعات اور مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے سفر کا سلسلہ رہا. ملاحظہ کیجئے. حدیث پاک میں 3 لوگوں کا تذکرہ ہے، واہیات بکنے والے. آج ہمارے معاشرے کی کیفیت آپ کے سامنے ہے. آج چھوٹا چھوٹا بچہ جو ہماری ہی صحبت میں رہ کر، ہمارے ہی گرد و پیش کے ماحول میں رہ کر، ہماری ہی صحبت اختیار کر کے آج اس کی زبان پر گالی آ گئی ہے. وہ فحاشی بکتا ہے، فحش کلامی کرتا ہے، واہیات بولتا ہے. پھر ہم دعا کرتے ہیں، دعا کرواتے ہیں کہ میرا بچہ نیک ہو جائے، میرا بچہ سلامتی کی راہ پر آ جائے، میرا بچہ دعوت اسلامی کا مبلغ ہو جائے. ہوگا رب العالمین یقیناً آپ کی کڑھن، آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا. مگر اپنے انداز پر بھی تو غور کیجئے، اپنے کردار پر بھی تو غور کیجئے، اپنے روزمرہ کے معمولات پر بھی تو غور کیجئے، اپنے کلام پر بھی تو غور کیجئے، اپنے مزاج پر بھی تو غور کیجئے، اپنے ایٹیٹیوڈ پر بھی تو غور کیجئے کہ اس بچے کے جس کو نیک بنانے کی آپ کی تمنا ہے، کیا اس کے ساتھ نیکی بھرا سلوک ہو رہا ہے؟ وہ کس کی کمپنی میں اٹھتا بیٹھتا ہے، کہاں آتا جاتا ہے، کس سے ملتا جلتا ہے؟ اس کی زبان سے جو مغلظات نکل رہے ہیں، کہیں یہ وہی تو نہیں جو آپ کی زبان سے بھی نکلتے ہیں؟ لوگوں کا مذاق اڑانا، اس پر بھی غور فرما لیجیے. اور تیسرا جو آج کے بیان کا موضوع ہے وہ ہے تکبر، بڑائی. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر. اور لیے چلتے ہیں آپ کو بنگلہ دیش، جہاں رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آپ نے درس فیضان سنت میں شرکت فرمائی. درس دینا ایک نہیں بلکہ 2 درس کی کوشش فرمائی. اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں. اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے تلگنگ پنجاب پاکستان میں اسلامی بھائیوں کو نرمی و شفقت کا پیارا پیغام دیا ہے. فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب
چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ ہر ہفتے عشاء کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے گلزار طیبہ پنجاب پاکستان میں یوم دعوت مدنی مذاکرہ منایا گیا۔ آئیے اس کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے۔ 29 مارچ بروز ہفتہ ایک اجتماع ہو رہا ہے، ہمارے لائف باپا ہمارے آن لائن آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں چند ون ٹاور سے 112 دوست ہم ایک قافلہ لے کے روانہ ہوں گے، انشاءاللہ قافلے کی بھی نیت کرتے ہیں، دن قافلے کی نیت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس مدنی مذاکرہ کی برکت سے انشاءاللہ ہم مدنی قافلوں میں بھی شرکت کریں گے۔ مدنی چینل کی طرف سے جو مجھے دعوت ملی ہے، انشاءاللہ میں ضرور اس میں شرکت فرماؤں گا، اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ، اور یہاں سے 8:45 بجے کا ٹائم ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اپنے ساتھ 2-4 بندے جو ہے ساتھ لے کے جاؤں، اور مدنی چینل بہت اچھا کام کر رہا ہے ماشاءاللہ سے، اللہ تعالیٰ انہیں اور توفیق دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاج صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم وسیم بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ حاج صاحب یہ یوم دعوت مدنی مذاکرہ کیا ہے، اس کے حوالے سے کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے بانی امیر اہل سنت، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دل کے چین، الحمدللہ عز و جل ان کے سال ہا سال کے زندگی کے تجربات، الحمدللہ مختلف انداز سے ہم مدنی مذاکروں میں دینی اور دنیاوی حوالے سے حاصل کر کے اپنے ذہن و قلوب کو اور اپنی زندگی کو ان معاملات سے معمور کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مصروفیات ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے کھانے پینے کے اوقات، آپ کے جدول کے اوقات بہت زیادہ، یعنی ٹائم اس میں آپ یعنی اچھے کاموں میں یوز کرتے ہیں، ماشاءاللہ مطالعہ فرماتے ہیں، علم و عمل میں اپنی زندگی گزارے ہیں۔ تو باپا جان کے وہ قیمتی تجربات مدنی مذاکروں کے ذریعے ہمیں الحمدللہ عز و جل گھر گھر سیکھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، اور ہمیں ماشاءاللہ عز و جل ایسے مواقع پر غنیمت جانتے ہوئے، سعادت سمجھتے ہوئے کہ جب مدنی مذاکرے کا وقت مل جائے یا پتہ چل جائے کہ ہو رہا ہو تو اس کی کوششیں کرنی چاہیے، اس کی دعوت کو عام کرنا چاہیے، ایک ایک مسلمان تک نیکی کی دعوت کے جذبے کو بڑھاتے ہوئے پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی انداز سے جو مدنی مذاکرے کی دعوت ہے، علم و عمل کی دعوت ہے، جنت پر چلنے کی دعوت ہے، اللہ رسول کو راضی کرنے والے راستے پر چلنے کی دعوت ہے، تو یہ مجموعی طور پر یوم دعوت مدنی مذاکرہ ہی آپ اس کو سمجھیں۔ سبحان اللہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بار یاد دہانی کروا دیجئے، ترغیب ارشاد فرما دیجئے۔ الحمدللہ عز و جل گلزار طیبہ سرگودا میں انشاءاللہ عز و جل او بی وین کے ذریعے انشاءاللہ یہاں کے عاشقان رسول امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اب تک الحمدللہ وسیم بھائی اس کی جو دعوت ہے، سلسلہ ہے، بڑا ہی قابل دید ہے، اور ماشاءاللہ یہاں پر مشورہ بھی ہوا، ذمہ داران اس وقت اللہ کے کرم سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے دن رات مدنی مذاکرے کی دعوت کے لیے کوشاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ابھی آخری 3 دنوں کی میں آپ کو چند جھلکیاں پیش کرتا ہوں کہ کس طرح مرشد کی محبت میں، دین کی محبت میں، علم نافع کی محبت میں، کہ امیر اہل سنت کی صحبت جس نے شرابیوں کو، بڑے بڑے گناہگاروں کو الحمدللہ بدل کے رکھ دیا، بڑے بڑے گناہگاروں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا کر کے رکھ دیے، تو ہو سکتا ہے کہ ہماری اس دعوت سے بھی کسی کی کایا پلٹ جائے، ہماری کایا مزید پلٹ جائے، تو دعوت کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک اللہ کے کرم سے ان آخری 3 دن میں، جو بھی 3 دن گزرے ہیں ماشاءاللہ، گلزار طیبہ کے اندر تقریباً کم و بیش جو میں نے فگر لیا ہے ماشاءاللہ ذمہ داروں سے، چونکہ ہم رابطے میں ہیں
اور الحمدللہ کارکردگی لے بھی رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، مختلف مجالس بنی ہوئی ہیں ڈویژنوں کے اندر، علاقوں کے اندر، حلقوں کے اندر، ذیلی حلقوں کے اندر دعوت کا سلسلہ. تو الحمدللہ ان آخری 3 دن میں اب تک تقریباً 57,800 اسلامی بھائیوں تک مدنی مذاکرے کی سینہ بسینہ دعوت پہنچ چکی ہے. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. اب تک الحمدللہ وسیم بھائی تقریباً 85 بسیں اب تک اس مذاکرے کے لیے اسپیشل بک کی جا چکی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تو الحمدللہ عز و جل اس مدنی مذاکرے کو دکھانے کے لیے ابھی تک ماشاءاللہ جو ہم نے چوک درسوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے گلزار طیبہ کے اندر، مختلف بازاروں میں، مارکیٹوں میں، بس اسٹینڈوں پر، ریلوے اسٹیشن پر، مختلف شعبہ جات کے اندر، اب تک آخری 3 دن میں ہمارے سینکڑوں اسلامی بھائی جو الحمدللہ 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے روزانہ چوک درس کے ذریعے سے اجتماع مذاکرے کی دعوت دے رہے ہیں. اب تک تقریباً آخری 3 دن میں 5,700 مقامات پہ چوک درسوں کی ترکیب ہو چکی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور الحمدللہ مذاکرے سے پہلے ہی ہمارے عاشقان رسول نے چھٹیاں لے لی ہیں. ہمارے مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائی اس وقت اس مذاکرے کی تیاری کے لیے الحمدللہ 3 دن کے لیے اپنے گھروں سے آ چکے ہیں، اور ماشاءاللہ مختلف مساجد میں ہمارے 21 مدنی قافلے ٹھہرے ہوئے ہیں جو اس مذاکرے کی تیاری کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور الحمدللہ انتظامی طور پر اللہ کی رحمت سے 17 مجالس بن چکی ہیں جو اپنے اپنے کام کو اچھے انداز سے کرنے کی کوشش کریں تاکہ انتظامی حوالے سے بھی مضبوط ترکیب کی کوشش کی جا سکے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے سے 3 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 30 دن کے لیے بھی عاشقان رسول ہاتھوں ہاتھ سفر کریں گے. اور انشاءاللہ عز و جل مذاکرے کے بعد کچھ دنوں میں انشاءاللہ 63 دن کے تربیتی کورس کے لیے 63 اسلامی بھائیوں کو درجے میں لینے کی بھی کوششیں ہیں. اور انشاءاللہ آپ کے لیے بھی خوشی کی خبر ہوگی، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی، اور مدنی مذاکرے میں آنے والوں کی بھی، کہ باپا چونکہ عاشق مدینہ ہیں، عاشق رسول ہیں، ان کی برکت سے مدینہ کی محبتیں ملتی بھی ہیں، بڑھتی بھی ہیں، تقسیم بھی ہوتی ہیں. اور الحمدللہ ایسے اسباب ہوتے ہیں کہ واقعی وہ بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا کہ وہ مذاکرے میں آنے والا پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ مدینہ کی ٹکٹ پانے میں بھی کامیاب ہو گیا. تو الحمدللہ ہمارے بھی مذاکرے میں امید ہے کہ انشاءاللہ مدینہ کی 8 ٹکٹیں انشاءاللہ عز و جل تقسیم کی جائیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت زبردست تیاریاں، اور ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں آپ نے مدنی چینل کے ناظرین کو آگاہ فرمایا کہ کس طرح ایک دھوم ہے مدنی مذاکرے کی. اللہ تعالی ہم سب کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی غلامی پر استقامت عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا آج صاحب. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. آمین. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو زندگی دے. بہت شکریہ. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین، مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا ہمارے ساتھ تھے. ان کی زبانی آپ نے سنا کہ گلزار طیبہ میں کس طرح سے مدنی مذاکرے کی تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا